رات کے 11:30 بج رہے تھے۔ پرانی بستی کی تنگ گلی میں زرد بلب ٹمٹما رہا تھا۔ بارش کے بعد کی نمی دیواروں سے ٹپک رہی تھی۔ اذان عشاء کی آخری بازگشت کہیں دور ڈوب چکی تھی، مگر حارث کے دل میں شور باقی تھا۔ وہ اسی گلی کے موڑ پر کھڑا تھا جہاں پہلی بار اس نے زارا کو دیکھا تھا، 2 سال پہلے۔ زارا اپنے والد کی کتابوں کی دکان سنبھالتی تھی، چھوٹی سی دکان، لکڑی کی الماریاں، پرانی کتابوں کی خوشبو۔ حارث اکثر وہاں آتا، مگر کتابوں کے لیے نہیں۔ آپ کو ہر بار نئی کتاب کیوں چاہیے؟ زارا نے ایک دن مسکرا کر پوچھا۔ حارث نے جواب دیا، شاید اس لیے کہ کہانیاں ختم نہ ہوں۔ زارا ہنسی۔ وہ ہنسی حارث کے لیے روشنی بن گئی۔ شروع میں سب سادہ تھا، چائے کے کپ، بارش میں بھیگی گلیاں اور چھوٹے چھوٹے خواب۔ حارث کو لگا وہ عشق کی روشن سڑک پر چل رہا ہے، مگر اسے معلوم نہ تھا کہ ہر روشن سڑک کے بعد ایک اندھیری گلی بھی ہوتی ہے۔ زارا آزاد خیال تھی۔ وہ شہر سے باہر پڑھنا چاہتی تھی، اپنی پہچان بنانا چاہتی تھی۔ حارث اسے پسند کرتا تھا، مگر اس کے خوابوں سے ڈرنے لگا۔ تم یہاں کیوں نہیں رہ سکتی؟ کیونکہ میں صرف کسی کی کہانی نہیں بننا چاہتی، اپنی بھی لکھنا چاہتی ہوں۔ یہ جملہ حارث کے دل پر چبھ گیا۔ وقت کے ساتھ حارث کا پیار بے چینی میں بدلنے لگا۔ وہ زارا کی ہر حرکت پر نظر رکھتا، اس کے دوستوں سے چڑھنے لگا۔ وہ لڑکا کون تھا؟ کالج کا کلاس فیلو ہے بس۔ مجھے اچھا نہیں لگتا، زارا نے پہلی بار سخت لہجے میں کہا۔ محبت اعتماد سے چلتی ہے، شک سے نہیں۔ مگر حارث کے اندر کہیں اندھیرا بڑھنے لگا تھا۔ ایک رات شدید بحث ہوئی۔ زارا نے صاف کہا، میں اپنی پڑھائی کے لیے لاہور جا رہی ہوں، اگر تم ساتھ دینا چاہتے ہو تو دو، ورنہ مجھے روکنے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ الفاظ حارث کے لیے دھچکا تھے۔ اسے لگا جیسے زمین سرک گئی ہو۔ وہ پوری رات اسی گلی میں بھٹکتا رہا۔ دیواروں پر سائے لمبے ہوتے گئے۔ اس کے دل میں ایک ہی سوال گونجتا رہا، اگر وہ چلی گئی تو میں کیا رہ جاؤں گا؟ اگلے دن اس نے زارا کو روکنے کی کوشش کی۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، زارا نے نرم مگر مضبوط آواز میں کہا۔ تو خود کو میرے بغیر رہنے کے قابل بناؤ۔ میں تمہاری ضرورت نہیں، تمہاری محبت بننا چاہتی ہوں۔ یہ فرق حارث سمجھ نہ سکا۔ زارا چلی گئی۔ شروع میں کالز آئیں، پیغامات آئے، پھر فاصلے بڑھنے لگے۔ حارث ہر تصویر، ہر سٹیٹس کو شک کی نظر سے دیکھتا۔ اس کے دل کی گلی اور تاریخ ہوتی گئی۔ ایک دن اس نے سنا کہ زارا یونیورسٹی کے ایک پروجیکٹ میں کسی لڑکے کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ بس یہی کافی تھا۔ وہ بغیر سوچے لاہور پہنچ گیا۔ یونیورسٹی کے کیمپس میں اس نے زارا کو دیکھا۔ وہ ہنس رہی تھی، مطمئن تھی۔ حارث کے لیے یہ منظر برداشت کرنا مشکل تھا۔ تو یہی ہے تمہاری آزادی؟ اس نے تلخی سے کہا۔ زارا چونکی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تمہیں یاد دلانے کہ تم میری ہو۔ یہ جملہ فضا میں تیر کی طرح لٹک گیا۔ زارا کی آنکھوں میں دکھ اتر آیا۔ میں کسی کی ملکیت نہیں ہوں حارث، اور اگر تم یہی سمجھتے ہو تو شاید ہم کبھی ایک دوسرے کو جان ہی نہیں پائے۔ اس لمحے حارث کے اندر کا اندھیرا اپنے عروج پر تھا۔ وہ چیخ سکتا تھا، ہنگامہ کر سکتا تھا، مگر زارا کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا، صرف مایوسی تھی۔ وہ مایوسی حارث کو آئینے کی طرح نظر آئی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ عشق نہیں، قبضہ چاہتا تھا۔ وہ خاموشی سے پلٹ گیا، واپس اسی پرانی گلی میں آیا۔ وہی زرد بلب، وہی دیواریں، مگر آج اسے لگا یہ گلی باہر نہیں، اس کے اندر ہے۔ عشق کی اندھیری گلی، جہاں انسان اپنے خوف، اپنی انا اور اپنی کمزوریوں سے ٹکراتا ہے۔ مہینوں بعد حارث نے خود کو سنبھالنا شروع کیا۔ اس نے کام پر توجہ دی، خود کو مصروف رکھا، اپنے اندر کے خلا کو پہچانا۔ اسے سمجھ آیا کہ زارا اس کی کمی پوری کرنے نہیں آئی تھی، بلکہ اس کے ساتھ چلنے آئی تھی، اور وہ ساتھ چلنے کے قابل نہیں تھا۔ 1 سال بعد زورا واپس آئیں اپنی ڈگری مکمل کر کے۔ وہ پہلے سے زیادہ مضبوط لگ رہی تھی۔ گلی کے موڑ پر دونوں کا سامنا ہوا۔ کیسے ہو؟
زورا نے پوچھا۔ اب شاید ٹھیک ہوں، حارث نے مسکرا کر کہا۔ خاموشی میں کئی باتیں تھیں، نہ الزام نہ وعدہ۔ میں نے تم سے محبت کی تھی، حارث نے آہستہ کہا، مگر میں نے اسے قید بنا دیا تھا۔ زورا نے سر ہلایا۔ ہم سب کبھی نہ کبھی اندھیری گلی سے گزرتے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ ہم وہاں سے نکلنا سیکھیں۔ وہ دونوں الگ سمتوں میں چل پڑے۔ اس بار حارث نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، کیونکہ وہ جان چکا تھا عشق اگر روشنی نہ دے تو وہ اندھیری گلی بن جاتا ہے، اور اس گلی میں سب سے خطرناک چیز کوئی اور نہیں، انسان کا اپنا سایہ ہوتا ہے۔ حارث کی ملاقات زارا سے ایک چھوٹی سی کتابوں کی دکان میں ہوئی۔ سادہ سی دوستی آہستہ آہستہ محبت میں بدل گئی۔ بارش میں بھیگی گلیاں، چائے کے کپ اور خوابوں بھری باتیں، سب کچھ خوبصورت تھا، مگر زارا آزاد خیال تھی۔ وہ شہر سے باہر جا کر اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتی تھی۔ حارث اسے چاہتا تھا، مگر اس کے خوابوں سے خوف زدہ ہونے لگا۔ وقت کے ساتھ اس کی محبت شک میں بدل گئی۔ وہ زارا کی مصروفیات اور دوستوں سے جلنے لگا۔ جب زارا نے لاہور جا کر پڑھنے کا فیصلہ کیا تو حارث کو لگا جیسے سب کچھ ختم ہو رہا ہے۔ اس نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر زارا نے صاف کہا کہ محبت قید نہیں ہوتی۔ زارا کے جانے کے بعد حارث بے چینی اور اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ عشق نہیں، اختیار چاہتا تھا۔ آخر کار اس نے خود کو سنبھالا اور سمجھا کہ سچی محبت کسی کو روکنے کا نام نہیں، بلکہ اس کے خوابوں کا احترام کرنے کا نام ہے۔ جب وہ دوبارہ ملے تو دونوں بدل چکے تھے۔ حارث جان چکا تھا کہ عشق کی اندھیری گلی سے نکلنے کے لیے پہلے اپنے اندر کی روشنی ڈھونڈنی پڑتی ہے۔